بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے؟ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیریت رکھے۔ اور آپ سب لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آج کل ویڈیو بنانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں کتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ اور آپ لوگ بھی دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ یہ مصیبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہوئی ہے ناگہانی سیلاب کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت پریشانی جو بھی ہے یا ہمارے اعمال ہیں کہ ہم لوگ اتنے ناچ گانے اور دنیاوی تعیشات میں اور دنیا داری میں اتنے کھو گئے ہیں، تو شاید یہ عذاب ہم پہ اس لیے آیا ہو کہ ایک دم کیسے لاکھوں کے لوگ خاک ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار پڑھتے رہنا چاہیے اور ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچا۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آج ان پہ پریشانیاں اللہ نہ کرے کہ کل کو ہم پہ بھی آ سکتی ہے۔ نہ کسی کی پریشانی دیکھ کر خوش ہوں۔ اول تو مسلمان کبھی بھی کسی کو پریشانی میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ یا اللہ پاک سب کی مشکلات دور کر خدا کریم۔ میری تو راتوں کی نیند چلی گئی ہے، یقین کریں میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، جبکہ میرے ہسبینڈ کہتے رہتے مت دیکھا کرو اتنا۔ میں تو سوتے سوتے بھی نا 2-1 رات تو بالکل سوئی نہیں، مجھے وہی منظر آ رہے تھے آنکھوں میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کا ہے، اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے وہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ تو پورا ہوگا۔ تو اور آپ لوگوں کا شکریہ۔ اور میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ میری ویورشپ بہت کم ہوئی، اس لیے کہ ہر ایک پریشانیوں میں ہے۔ کسی کے رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں کہیں، تو ہر ایک کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، بلکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی کہاں سیلاب آ رہا ہے، کہاں پاکستان میں، پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں رشتہ دار رہتے ہیں، تو ان کی فکرات زیادہ ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں ویڈیو تو بنا ہی لوں، اور اگر میری طبیعت صحیح رہی تو میں ڈالوں گی، ڈالنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو آج جیسا کہ میں اچھی بات ڈالتی تھی نا جمعے کے دن، میں ایک اچھی بات سبق آموز یا محبت والی ہی بات کروں گی، یہ کہ ایک واقعہ ہی سناؤں گی۔ میں نے پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا میں یہ آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں کہ اس میں احترام بھی ہے، محبت بھی ہے، اور تھوڑا سا سبق بھی ہے۔ تو اچھی بات کہنا تو پھر ویسے بھی اچھی بات ہوتی ہے نا۔ تو کوئی گاؤں کے بوڑھے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ مسجد جب تیار کر لی، سب میں بچے بھی مل گئے ان کے، بڈھا اور بوڑھی عورت تھے اور بوڑھا آدمی تھا، اور 4 بیٹے تھے ان کے۔ تو انہوں نے مسجد بنائی۔ جب مسجد تیار ہو گئی، کچی بنائی ہوگی، جب ان کی مسجد تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا نا بچوں سے کہ بچوں جاؤ، میں اس مسجد کو چاہتا ہوں کہ جنت کی مٹی سے لپائی کروں، یعنی اس کو فنیشنگ جو ہے نا، جیسے ہم پلستر کرتے ہیں نا، تو یہ لیپی جاتی ہے مٹی والی جو ہوتی ہے، دیکھا ہوگا شاید کبھی کسی نے، ایسے چولہے وغیرہ کہیں دیکھے ہوں گے آپ نے۔ تو کہنے لگے ہم جنت کی مٹی سے میں اس کو فنش کرنا چاہتا ہوں۔ تینوں بیٹے نکل گئے، وہ کہنے لگے کہ ابا نے کہہ تو دیا ہے جنت کی مٹی لاؤ، ہم کہاں جائیں جنت میں اور جنت کی مٹی لائیں۔ انہوں نے ایک ٹائم دیا، خیر چلے گئے 3۔ چھوٹا بیٹا جو تھا نا وہ نہیں گیا۔ اب جب کیا نام ہے وہ ٹائم ختم ہوا تو بچے آئے، تو چھوٹے والے بچے کو تو بوری بھر بھر کے اس نے مٹی لایا ہوا تھا۔ اب بڑے بیٹے کہنے لگے یہ کیا، تم کہاں سے لائے ہو مٹی؟
ہمیں تو کہیں اول تو جنت ہمیں ملی ہی نہیں۔ اب ابا بھی انہوں نے کہنا بیٹا یہ تم نے کہاں سے مٹی لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت سے۔ تو کہنے لگے جنت سے مٹی؟ اماں بھی حیران، ابا بھی حیران اور بھائی بھی حیران سارے، کہنے لگے کہاں جنت سے؟ کہنے لگے ہاں، کہتے ہیں نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اماں جہاں جہاں جاتی تھیں نا میں ان کے قدموں کے پیچھے سے وہ مٹی سمیٹ لیتا تھا، وہ کئی بورے بھر کے لایا تھا۔ تو ماں کی محبت، عزت اس بچے نے وہ نبھایا کہ اپنی ماں کے وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہا تھا۔ جو ٹائم دیا تھا نا کہ وہ ماں جہاں جہاں جاتی تھی اور وہ اٹھاتا تھا۔ باپ کا حکم کہ نافرمانی بھی نہیں کی، اور اس کے دماغ میں تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میں جنت، تو مجھے تو جنت یہی ہے، تو میں جنت کی مٹی کیوں نہیں سمیٹ لوں؟ تو اس بچے نے، باپ بھی خوش ہو گیا کہ عقل مند بیٹا، جبھی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرا یہ عقل مند بیٹا ہے۔ اب وہ بچے تو تھے تھوڑے لاوالی سے، ہر چیز میں کہتے تھے آپ چھوٹے بچے کو زیادہ فوقیت دیتے ہو، تو پھر انہوں نے یہ قدغن لگائی کہ آپ لوگ جا کے جنت کی مٹی لے کے آؤ، میں اس سے لپائی کروں گا۔ انہوں نے بھی تھوڑا سا آزمانا چاہا تھا کہ دیکھو یہ چھوٹا کیا عقل مندی کرتا ہے، یہ بڑے کیا کرتے، لیکن اس بچے نے تھوڑی سی محبت اور عقل مندی سے کام لیا کہ جب پوچھا پہلے تو چپ رہا کہ جنت کی مٹی ہے۔ تو بھائی تم جیسے نا روڈلی ہوتا ہے کہ ارے کہاں سے تم جنت لے آئے، جنت کی مٹی لے آئے، ہمیں تو کہیں جنت نہیں ملی۔ تو بیچارہ شرمندہ ہو کے کہنے لگا ابا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے نا، تو میں اس جہاں جہاں ماں میری اتنے دنوں میں جاتی رہے میں مٹی سمیٹتا رہا، کہ بورے کے بورے مٹی لے آیا تھا، جہاں جہاں قدم ماں کے پڑتے تھے اب وہ بچہ سمیٹ لیتا تھا۔ تو باپ کی فرما برداری اور ماں کی عزت، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے نا بچوں۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ فرما برداری کا بھی اور ماں کی عظمت کا بھی۔ تو جنت کی مٹی، اس کہانی کا عنوان تھا جنت کی مٹی، کہ باپ نے بچوں کو کہا تھا کہ جنت کی مٹی لاؤ۔ تو بچوں ہمیں اس سے، بچوں سے مراد میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بہویں، تو یہ کتنا اچھا سبق بچے نے، اس نے عقل مندی سے کام لیا۔ جیسے پہلے زمانے میں بادشاہ کرا کرتے تھے نا کہ کوئی ٹاس دے دیا ان کو کہ یہ کریں، تو عقل مند جو ہوتے تھے وہ، اور جو ویسے ہوتے تھے مغرور وزیر تو وہ تو اپنی چلاتے تھے۔ تو اس بیچارے نے، بچے نے اتنی عقل مندی کی کہ باپ کا مان بھی رہ گیا اور قدموں کے نیچے جنت بھی اس نے تلاش دنیا ہی میں کر لی۔ تو بچوں میں یہاں پہ اپنی اس کہانی کا اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، مجھے کامنٹس کر کے بھی بتائیے گا، اور آپ لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور اگر میں غلطیاں کروں گی تو آپ لوگ مجھے معاف بھی کریں گے، کہیں میں کوئی غلطی کر جاتی ہوں تو معاف بھی کریں گے، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ یہ جو آفات آئی ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو اپنے فضل و کرم سے اس پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی خطائیں، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ میرے مالک بہت رحیم و کریم ہے، اور استغفار کا ورد کرتے رہا کرے، درود شریف پڑھتے رہا کرے۔ اور بیٹا اور میں کیا بولوں، اس تھوڑے کہے کو بہت جانیے گا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کب، اگلی ویڈیو میں۔ آج کل لائٹ بھی بہت جا رہی ہے، بہت زیادہ، کبھی کیبل چلا جاتا ہے، کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، تو نئی ویڈیو آئے تو سمجھیے گا کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے۔ تو پھر بچوں ملیں گے، اللہ حافظ۔